بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرجان میڈیا میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا استقبال ہے۔ ناظرین، مذہب اسلام نے زندگی کے ہر مسئلے میں ہماری رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے۔ دین اسلام میں تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ جو چیزیں انسانی فطرت سے تعلق رکھتی ہے اس کو بھی اسلام نے بیان کیا ہے۔ انسانی فطرت میں سے کھیل کود بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھیل کود کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ لڑکے ایسے کھیل کھیلتے ہیں جو مردوں کے لائق اور مناسب ہوتا ہے۔ لڑکیاں ایسے کھیلوں کی طرف مائل ہوتی ہے جو ان کے جنس کے موافق ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ بات کسی نے ان کو سکھائی نہیں بلکہ فطری طور پر نیچرلی انہوں نے سیکھا ہے۔ سامعین، عام طور پر لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے کھیل کی اسلام میں اجازت نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں جہاں ہر چیز میں بے اعتدالیہ اور کمزوریاں پائی جاتی تھی، کھیلوں کے سلسلے میں بھی بڑی بے اعتدالیہ تھی۔ اسلام نے آ کر اس میں اعتدال، توازن اور بیلنس پیدا کیا، بیلنس کو قائم کیا۔ ناظرین، اسلام دنیا آخرت کی کامیابی اور بھلائی کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے کھیلوں کا حکم دیتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو احادیث میں بعض کھیلوں کی طرف ترغیب اور شوق بھی ملتا ہے کہ انسان ایسے کھیل میں لگے کہ جس سے کسی قسم کا دنیاوی طور پر اور شرعی طور پر کوئی نقصان نہ ہو۔ اس لیے اخلاقی حدود میں رہ کر خوش مزاجی، کھیل کود اور تفریح بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام سستی اور کاہلی کو پسند نہیں کرتا بلکہ چستی اور خوش طبیعت کو پسند کرتا ہے۔ سامعین، ابھی اس وقت ہمارے سامنے جو اترائن، جس کو مکر سنکرانتی بھی کہتے ہیں، اس کا تہوار ہے، اور جس میں پتنگ بازی کا ایک کھیل ہمارے ملک اور دوسرے ملکوں میں بھی 14 جنوری کے دن بڑے بڑے میدانوں میں، گھروں کی چھتوں پر، مکان کے کچے پکے پتھروں اور نلیوں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ناظرین، اب ذرا اس کی تاریخ اور ہسٹوری سنیے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کھیل کی حقیقت کیا ہے۔ ڈاکٹر بی ایس نجار کی کتاب میں لکھا ہے، جس کا نام ہے پنجاب آخری مغل بادشاہ کے دور حکومت میں، کہ سن عیسوی 1734 کے اندر ایک غیر مسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گستاخی کی، نازیبا اور برے الفاظ نکالے۔ پھر اس آدمی کو قتل کیا گیا۔ اس آدمی کے قتل کے دن کی یاد میں ایک غیر مسلم لیڈر نے ایک پروگرام کر کے اس جگہ پتنگ اڑانے کا رواج دیا۔ پھر اس جگہ میلہ لگنا شروع ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ پتنگ اڑانے کا رواج اس گستاخ رسول کی یاد میں ہونے لگا۔ اب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ پتنگ اڑا کر کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ارے پتنگ کو اڑانا، اس کو پکڑنا، اس کو لوٹنا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ جس چیز سے گستاخ رسول کی یاد تازہ ہوتی ہو، اس کو لینے، اس کو پکڑنے سے اللہ تعالی ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے۔ ناظرین، اب ذرا پتنگ بازی کے نقصانات اور خرابیوں کو بھی دیکھیے اور اس کی طرف نظر گھمائیے۔ سب سے پہلی چیز کہ پتنگ کاغذ کی بھی بنتی ہے، اور کاغذ یہ علم کا آلہ اور علم کے سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہے۔ پتنگ بنا کر کاغذ کی بے حرمتی اور بے ادبی اور بے عزتی کی جاتی ہے۔ دوسری چیز، پتنگ اڑانے اور اس کو پکڑنے میں آدمی اکثر نمازوں سے غافل اور دور ہو جاتا ہے اور جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے، جو کہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ تیسری چیز،
پتنگ اڑانے میں ہر ایک کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی پتنگ کو کاٹوں، اس کا نقصان کروں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس سے آپس میں جھگڑے، دشمنی اور عداوت پیدا ہوگی، اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ آپس میں دشمنیاں پیدا ہو، آپس میں جھگڑے ہو، اور آپس میں جو ہے اکتاہٹ اور کڑواہٹ پیدا ہو جائے۔ چوتھی چیز، پتنگ اڑانے میں، لوٹنے میں بہت سارا وقت ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں وقت اور ٹائم کی بڑی قیمت اور اہمیت کو بتلایا گیا ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبوتر بازی چلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے کو شیطان کا بھائی فرمایا اور اس حرکت کو ایمان کے خلاف فرمایا۔ علماء کرام نے پتنگ بازی کے کھیل کو بھی اس طرح ہی فرمایا ہے کہ پتنگ کے پیچھے دوڑنا، اس کو لوٹنا، اس کے پیچھے بھاگنا، یہ بھی شیطانی عمل ہے، اور اس میں جو ہے غیروں کی نقالی اور مشابہت بھی ہے، جس سے امت مسلمہ کو بے حد بچنا ضروری بن جاتا ہے۔ ناظرین، اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتنگ اڑانے کے ساتھ میوزک، ناچ گانا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، ان کے ساتھ مستیاں کرنا وغیرہ، جس کو ایک سچا پکا مسلمان کبھی بھی صحیح نہیں کہہ سکتا۔ اور پتنگ اڑانے میں جتنا روپیہ اور پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ سب فضول خرچی ہے، جو کہ حرام اور ناجائز ہے۔ اس طرح اس کھیل میں بہت سارا مالی نقصان ہوتا ہے، اور ناظرین صرف مال ہی نہیں، اس سے زیادہ جانی نقصان بھی ہوتا ہے، جس کی رپورٹ اور جس کی کارگزاری آپ 14 جنوری کے بعد کے اخبار اور سوشل میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے پرندے زخمی ہوتے ہیں، تو بے شمار پرندوں کی موت تک ہو جاتی ہے، اور کئی لوگ چھت پر سے گر کر مر جاتے ہیں، تو کبھی پتنگ لوٹنے میں دوڑنے کی وجہ سے دیوار یا گاڑیوں سے ٹکرانے کی وجہ سے زخمی ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ کا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب یقین جانیے کہ گزشتہ سال ہی کا ایک واقعہ، ہمارے گجرات میں ایک 12-13 سالہ بچہ تیسرے منزلے سے پتنگ اڑاتا ہوا گر گیا، اور ایک ہی گھنٹے میں اس کی موت ہو گئی۔ اللہ اکبر! کیا ہماری جانیں اتنی سستی اور بے قیمت ہے کہ اس کو ضائع اور برباد کر دیا جائے؟ پیارے بچوں، کیا ہمارے والدین نے ہمیں اسی لیے جنم دیا تھا کہ ہم اس طرح اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں، ہلاک اور برباد کر دیں؟ جبکہ قرآن کریم میں تو یوں فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنی جانوں کو ہلاکتی اور بربادی میں مت ڈالو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ایسی بری موتوں سے ہماری اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ محترم دوستو، پتنگ بازی کا یہ کھیل اور اس کی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ کھیل بہت سارے گناہوں اور بہت ساری خرابیوں کا مجموعہ ہے، جس کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر والی اور ذمہ دار اپنی چھوٹی بڑی اولاد کی فکر کر کے اس کھیل سے اپنی اولاد کو بالکل دور رکھے، علیحدہ رکھے۔ ناظرین، اخیر میں ایک ضروری گزارش بڑے ادب و احترام کے ساتھ کی جاتی ہے کہ آج کل اترائن کے دنوں میں ہر ایک انسان اپنی اور اپنی اولاد کی خوب فکر کرے کہ عام سڑکوں اور راستوں پر اور اسی طرح کھلے میدانوں میں جہاں پتنگ اڑائی جا رہی ہو، تیزی سے چلنے اور دوڑنے سے پرہیز کرے۔ اپنی اولاد کو ان دنوں میں سمجھا کر رکھے۔ اس طرح سڑکوں اور ہائی وے پر بائک یا سائیکل وغیرہ تیزی سے چلانے سے ان دنوں میں خوب پرہیز کرے، یا اپنے چہرے پر اور گلے پر حفاظتی رومال وغیرہ ڈال دے۔ اللہ نہ کرے دوری کٹ کر آئی اور بے خبری میں زخم وغیرہ لگ گیا تو بعض مرتبہ ایسی تکلیف ہو جاتی ہے کہ سالوں تک وہ درد اور تکلیف ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے آج کی اس محفل میں المرجان میڈیا کے پلیٹ فارم سے اپنے بزرگوں اور بڑوں کا یہ پیغام اور میسج امت مسلمہ کو پہنچایا جا رہا ہے، تاکہ امت کا ہر فرد زندگی کے ہر گھڑی میں اور خاص کر اترائن کے دنوں میں اپنے وقت اور مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جان کی بھی حفاظت کرے اور اس کے لیے مناسب تدبیر کرے۔ بچہ اگر ضد کرے تو اس کو اچھی طرح حکمت کے ساتھ ایسی اچھی چیز لا کر دے دے کہ وہ پتنگ بازی اور اس طرح کے کھیل کو بالکل بھول ہی جائے۔ ناظرین، آپ حضرات اس میسیج اور اس پیغام کو امت کے ہر فرد تک پہنچائے
تاکہ تمام حضرات اس حقیقت سے واقف اور باخبر ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔